اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ قریش۔ مکی صورت ہے اور اس کی 4 آیات ہیں۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا، اور اس ضمن میں تمام لوگ مخاطب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، وہ اپنی نعمتوں کے بجائے نعمتوں کے مالک کی عبادت کریں۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کے مانوس ہونے کے سبب۔ ایلاف کے معنی ہیں مانوس ہونا اور عادی ہونا، یعنی کسی کام سے نفرت کا دور ہو جانا، اس کام کو کرنے میں آسانی، دلچسپی محسوس کرنا۔ قریش کے مانوس ہونے کے سبب وہ کس چیز سے مانوس ہو گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی مشکلات ان کے لیے آسان کر دی تھیں، اس صورت میں اس کا بھی ذکر ہے۔ قریش کا گزر تجارت کے ذریعے تھا۔ سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیائی تجارت لاتا، سردیوں میں یمن کی طرف جو گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا علاقہ تھا۔ پھر خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے بھی تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قریش کو بتایا کہ تم جو گرمی سردی میں سفر کرتے ہو، وہ ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا اور اہل عرب میں معزز بنایا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ پھر سورہ فیل کا ذکر بھی بعض مفسرین کہتے ہیں اس صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اصحاب فیل کو بھی تباہ کر دیا تاکہ تمہارا مقام برقرار رہے، تمہاری عزت برقرار رہے، اور تمہارے سفر کا سلسلہ بھی اسی طرح قائم رہے جس طرح تم چاہتے ہو۔ اگر ابرہہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت اور سیادت بھی ختم ہو جاتی، اور یہ سفر کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم صرف اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم مانوس کر دیا ان کو رحلۃ الشتاء جاڑے کے سفر سے یا سردی کے سفر سے، والصیف اور گرمی کے سفر سے۔ ان کے لیے ان موسموں میں بھی سفر آسان کر دیا۔ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم پر یہ احسانات کیے، تمہیں بے خوف کیا، تمہارے لیے سفر کو آسان کر دیا، تمہیں موسموں سے مانوس کر دیا، تو اب تمہارا فرض کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، لہٰذا تمہیں شکریہ میں کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، بس تم عبادت کرو، رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کی۔ یعنی جب حرم میں تمہیں عزت دی ہے، تمہیں مقام دیا ہے، تو اب تمہیں چاہیے کہ اس حرم میں اس مالک کی، بیت اللہ کے مالک کی عبادت کرو، اس کے آگے سربہ سجود ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، الذی وہ ذات ہے، اطعمہم جس نے کھانا دیا ان کو، من جوع بھوک میں، وآمنہم من خوف اور خوف میں امن دیا، پرسکون کیا۔ اس رب کی یہ صفات بھی ہیں کہ اس نے بھوک میں کھانا اور خوف میں امن کی نعمت سے مالا مال کیا۔ عرب میں قتل و غارت گری عام تھی، لیکن قریش مکہ کو حرم کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا، اس کی وجہ سے وہ خوف خطرے سے محفوظ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف و خطرے سے محفوظ ہونے کی وجہ سے ان کو مخاطب کیا کہ یہ بے خوفی کس کی طرف سے ہے؟ اس محترم جگہ پر پرامن طریقے سے رہنا یہ کس کا احسان ہے؟ اور تمہارے تجارتی قافلے بڑی شان و شوکت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، تمہیں نہ موسم کی شدت تھکاتی ہے نہ سفر سے روکتی ہے، جبکہ عالم کا حال یہ ہے کہ انہیں دشمنوں کا خوف بھی ہے اور ان کے لیے ہر موسم میں نکلنا آسان نہیں۔ تو اللہ نے تمہیں ان 2 نعمتوں سے مالا مال کیا، لہٰذا ان بڑی 2 نعمتوں کی وجہ سے تمہیں بھی چاہیے کہ تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں کھلاتا ہے، اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں تمام
قتل و غارت گری کے دور میں محفوظ رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔